گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشفل محجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المحجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المحجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المحجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المحجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات اس کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 10 مارچ 2017 10 جمادی الثانی 1438 ہجری جمعہ مبارک۔ آج ہمارا درس نمبر 162 162 اور موضوع شیخ ابو سعید عیسیٰ خراز رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حقیقی محسن۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 256 پہ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت قول لیا۔ یہ حقیقی محسن کون ہے؟ کیا آواز آپ کے دل سے نکلے گی؟ حقیقی محسن، حقیقی احسان کرنے والا اللہ۔ یہ ساری گفتگو آج حقیقی محسن کیا اپنے درس کو، درس نمبر 162 موضوع شیخ ابو سعید احمد بن عیسیٰ خراز
بغدادی کے نزدیک حقیقی محسن. آپ نے فرمایا کہ حقیقی محسن اللہ تعالیٰ ہے. اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم اسمہ و تم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنی. بزرگان دین لکھتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب نے دیکھ کے کہا, دیکھ کے, ورنہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. ایس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں. آج ہمارے پاس جو شانیں ہیں یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اے اللہ کے احسان ہی احسان ہے, احسان ہی احسان ہے. سب سے پہلا احسان کہ ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا, پھر مسلمان پیدا فرمایا, پھر حضور سرور کائنات کی امت میں سے پیدا فرمایا. یہ احسان جیسے جیسے آپ یاد کرتے جائیں گے آپ کو اللہ سے عشق ہوتا جائے گا, عشق ہوتا جائے گا. جب آپ کو اللہ سے عشق ہو جائے گا تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری آپ پہ آسان ہو جائے گی. اللہ نے کسی چیز کا احسان نہیں جتلایا جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عطا فرمائے تو فرمایا میں نے تم پہ احسان کیا, احسان عظیم کیا. اللہ کے اس احسان کا بدلہ چکانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو, اللہ کی فرما برداری کرو, نماز کی پابندی کرو, رمضان کی پابندی کرو, ہر چیز کی جو اللہ نے حکم بھیجے ہیں اس کی پابندی کرو تو آپ اللہ کا احسان مان گئے. اللہ کا احسان جو مان جاتا ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے. آج سارے کا سارا موضوع یہی ہے. ہم ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر کشفل محجوب کے صفحہ نمبر 531 پہ اپنے پیران مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیا, الصوم نصف الطریقۃ, روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے. آج چاند کی 10 ہے, چاند کی 13, چاند کی 14, چاند کی 15 یہ روزے ضرور رکھیں. روزہ انسان کو اللہ سے ملا دیتا ہے. ایام 20 کے روزے حجویری کم از کم ضرور رکھا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے درس کی طرف آ جائیں. برکت کے لیے حدیث پاک لیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطری طور پر دل اس شخص کی طرف مائل ہوتا ہے جو اس پہ احسان کرتا ہے. یہ بہکی کی حدیث پاک ہے. اللہ نے دل کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے کہ جو اس کے اندر احسان کرے گا وہ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا. اور داتا علی حجویری فرماتے ہیں سب سے بڑا محسن اللہ تعالیٰ ہے. جب یہ سب جانتے ہیں کہ سارے کے سارے احسان اللہ کی طرف ہے تو پھر اللہ کی طرف مکمل ہمیں مائل ہو جانا چاہیے. ہمارے دل کو اللہ کی طرف مکمل مائل ہو جانا چاہیے. حضور سرور کائنات کا فرمانے علی شان کا مفہوم فطری طور پہ دل اس سے محبت کرتا ہے جس نے انسان کے ساتھ اچھائی کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس اچھائی کو اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور 10 تکبیر. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور 10 واسطوں سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جی عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہاشمی سید بھی ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حسنی سید بھی ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید بھی ہیں. والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں, والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور حضرت عبد المطلب سے قریشی ہیں. آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور امام حسین کی معاملہ فہمی آپ نے انتہائی درجے کی, اعلیٰ درجے کی تھی. آپ کی تفاسیر اور سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کس قدر بڑے عالم تھے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانے علی شان آپ فرماتے ہیں احسان وہی کر سکتا ہے جو حقیقی طور پر مالک ہو.
احسان وہی کر سکتا ہے جو حقیقی طور پہ مالک ہو، اور حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ احسان وہی کر سکتا ہے جو حقیقی طور پہ ہر چیز کی ملکیت رکھتا ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر کسی پہ احسان کرتا ہے تو وہ احسان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر کوئی، یہ میں اس کی تفصیل تھوڑی سی سمجھاؤں آپ کو، اگر کوئی شخص، آپ کوئی گناہ گار آدمی احسان کرتا ہے آپ پر، اس کے عوض کہ وہ آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو آپ کبھی اس کا احسان نہ مانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے بھی کام لے لیتا ہے، اپنے نیک بندوں کی بھلائی، بلکہ یوں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، اگر چاہے تو۔ اگر کوئی گناہ گار شخص آپ کی کوئی مدد کرے اس کے عوض کہ آپ اس کے برے کام میں شامل ہو جائیں گے، تو آپ کبھی نہ شامل ہوں، کیونکہ حقیقی محسن اللہ ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تو اس نے آپ سے نیکی، اگر تو وہ نیک رہے، نیکی پہ آپ کو لگائے، تو وہ آپ کا دوست، اگر اللہ سے جدا کر دے تو اس کا احسان پھر اس طرح نہیں ماننا، پھر اس احسان کو، پہلے تو ہر احسان کو اللہ کی طرف ہی ماننا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کہے تو کبھی نہیں، فوراً احسان کو اللہ سے کی طرف کرو۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ کے قول سے اس بات کو سمجھو گے۔ شجرہ طریقت، حضرت داتا جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے، پہلے تو آپ کا شجرہ نسب، اب شجرہ طریقت۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، شجرہ نسب بھی حضرت علی المرتضیٰ سے ملتا ہے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور شجرہ طریقت بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے شیر خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے علی شان زرعی قول، آپ فرماتے ہیں لوگوں کی ضرورتوں کا تیرے ساتھ وابستہ ہونا تجھ پہ اللہ کا احسان ہے۔ اب بات کی سمجھ آئی؟ اگر کسی شخص کی اگر کوئی شخص دوسروں کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس پر اللہ کا احسان ہے تو وہ کرتا ہے۔ پھر حقیقی محسن کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ حقیقی محسن اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی محسن اللہ تعالیٰ ہے۔ لوگوں کی ضرورتوں کا تمہارے ساتھ وابستہ ہونا تم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کتاب اور صاحب کتاب کی طرف چلتے ہیں، بس اپنے درس کے قریب آ گئے، داتا علی حجویری کی باتیں سننے کے لیے بیٹھ جائیں۔ آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں مجھے پتا ہے، لیکن اگر ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ آپ محبت کرتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ آپ سے تب محبت کریں گے جب آپ ان کی تعلیمات سے محبت کریں گے۔ پتہ لگ جائے گا باپ کس بچے سے محبت کرتا ہے، جو بڑی بات مانتا ہے، کرتا ہے نا، سچ ہے نا۔ اسی طرح ہم اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو ہماری فرما برداری کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ اور اللہ والوں کی چین ایک ہی ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی بات سنتا ہے، حضور پاک بھی اسی سے محبت کرتے ہیں جو آپ کی سنت کی اتباع کرتا ہے، اور اولیاء بھی اسی سے محبت کرتے ہیں جو ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ ساری تعلیمات ایک ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء کی تعلیمات ساری ایک ہی ہے۔ جماعت صوفیہ کی جماعت میں جو مقام و مرتبہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں جو کتابیں لکھی گئی وہی مقام و مرتبہ آپ کی کتاب، آپ کی شورا آفاق کشف المحجوب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما۔ حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ نعرہ تکبیر۔ آپ نے اپنی کتاب کے بارے میں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے اور بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے، دلوں کے زنگ اتار دیتی ہے۔ ہر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کے پاس کشف المحجوب ہونی چاہیے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا، کشف المحجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے دوسری کتابوں کی حاجت ہی نہ رہے۔ یہ قرآن و حدیث کے بعد کامل مرشد ہے، قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے 39 ابواب باندھے۔
کتنے ابواب باندھے؟ کتابوں کے باب ہوتے ہیں 39 ابواب باندھے اور کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے. دوسرے حصے میں صحابہ، اہل بیت اطہار اور صوفیہ کا ذکر کیا. ہم صوفیہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں اور صفحہ نمبر 256 پڑھ رہے ہیں، 256 پڑھ رہے ہیں. ابھی جو آج درس ہوگا حقیقی محسن کون؟ اللہ تعالیٰ، وہ صفحہ نمبر 256 کا درس ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو سعید بن عیسیٰ خراز بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کال پیش کیا، اس کی پھر آپ نے تشریح کیا. بہت خوبصورت درس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، بڑے غور سے دل سے سنیے گا اور پھر اس پہ عمل کیجیے گا. تیسرے حصے میں تصوف اور اس کے اصطلاحات بیان کیے. آپ نے کتاب میں 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا. آپ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ پورے قرآن سے حوالہ دیا جائے. آپ اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں کہ کشف محجوب میں 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا آپ نے، اور 177 صحیح احادیث کا حوالہ دیا آپ نے، اور 531 بزرگان دین کے اقوال پیش کیے. آپ انتہائی اہم اور بڑے صوفی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور تصوف میں آپ لازوال مقام رکھتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تصوف میں ایک لازوال مقام رکھتے ہیں. آپ کی کتاب کشف المحجوب کے بارے میں بزرگوں نے کہا یہ طریقت کی بخاری شریف ہے، طریقت کی بخاری شریف ہے، اور تصوف میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے کشف المحجوب، اور توحید کی لازوال کتاب ہے، لاکھوں بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھا چکی ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس میں موتی پروئے ہیں، قریب ہو جائیے، سنیے اور سمجھیے، اپنی زندگیوں میں اس کو ڈال لیجیے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تبا تابعین سے شیخ ابو سعید احمد عیسیٰ خراز بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، یہ اس قدر ناپید بزرگ ہیں کہ جب ان کے ذکر آتے ہوں گے داتا صاحب کتنے خوش ہوتے ہوں گے. 1000 سال سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں. آپ لوگوں نے ان کے قصے اور نام بھی نہیں سنے ہوں گے، آپ ان کے نام سنتے ہیں، کتنی برکت حاصل ہوتی ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے ان کو بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا، بڑے غور سے سنیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تبا تابعین سے شیخ ابو سعید احمد بن عیسیٰ خراز رحمۃ اللہ علیہ. ان مشائخ میں سے ایک شیخ ابو سعید احمد بن عیسیٰ خراز بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. کن مشائخ میں سے؟ سابقہ مشائخ میں سے. آپ نے حوالہ دیا کہ بڑے مشائخ جو گزرے ہیں ان میں یہ ایک بڑے بزرگ بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ توکل اور رضا کے سفینہ تھے. توکل اور رضا کے سفینہ تھے. سفینہ کہتے ہیں جو مال بردار کشتی ہوتی ہے، بڑا مال اٹھاتی ہے، جو اس کشتی کو سفینہ کہتے ہیں. آپ توکل اور اللہ پر توکل اور اللہ کی رضا کا سفینہ تھے، یعنی کہ توکل اور رضا کا اتنا سامان تھا ان کے پاس کہ کشتی بھر گئی، جو ان کی اپنی زندگی کی کشتی تھی. آپ فرماتے ہیں یہ توکل اور رضا کا سفینہ تھے اور فنا کے راستے کے سالک تھے. فنا کے راستے کے سالک مسافر تھے. اور فنا کیا؟ اپنی ذات کو اپنے نفس کے دھوکوں سے، میں ساتھ ساتھ تشریح کرتا ہوں، یہ یہاں نہیں ہے، اپنی ذات کو، کہ آپ کو سمجھ آ جائے، اپنی ذات کو اپنے نفس کے دھوکوں سے محفوظ کر لینا اور اللہ کے دین پہ اپنے آپ کو چلا لینا، اس کو فنا کہتے ہیں. وہ دنیا سے فنا ہو گیا اور اللہ کی ذات سے باقی ہو گیا. آپ سب یہ کرو گے تو آپ اللہ والے بن جاؤ گے. نفس کے دکھوں سے، گناہوں سے، فلم ڈرامے گانے باجے سے، چغلی غیبت سے، دنیا کے جو لہو و لہب ہے اس سے بچ جاؤ گے تو آپ اللہ کے سالک اور اللہ کے فنا کے راستے، جو اللہ کی ذات سے ملا دیتا ہے راستہ، اس راستے کے سالک یعنی کہ مسافر ہو جاؤ گے. آپ فرماتے ہیں اور فنا کے راستے کے سالک تھے. یہ مریدین کے احوال باطنی سے آگاہ تھے. جو ان کے مریدین تھے نا، یہ اس قدر کامل بزرگ تھے، یہ مریدین کے احوال باطنی سے آگاہ تھے. مریدین کے جو احوال تھے اندر کے، یہ ان کو بھی جانتے تھے. داتا علی حجویری فرماتے ہیں طالبین حق کی روحانی منازل کے شناسا تھے. جو طالبین حق ان کے پاس رہتے تھے ان کی روحانی منازل کے شناسا تھے، ان کو بھی جانتے تھے اور آگے لے چلتے تھے. سب سے پہلے فنا و بقا کے راستے کو، سب سے پہلے داتا علی حجویری فرماتے ہیں سب سے پہلے فنا و بقا کے راستے کو لفظوں میں آپ نے استعمال کیا.
پہلے یہ باتیں تو تھی کہ فنا اور بقا کیا ہے، لیکن پتہ نہیں تھا۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں فنا اور بقا کے راستے کے لفظوں میں، راستے کی لفظوں میں انہوں نے وضاحت کی۔ ان کے مناقب بے شمار ہیں، ان کی ریاضت بہت عمدہ تھی، اور ان کے بیان کردہ نکات مشہور اور معروف ہیں۔ آپ کا کلام اور آپ کے بیان کردہ رموز و اشارات بلند ہیں۔ بہت سارا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا۔ آگے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خوبی بیان کی کہ یہ بڑے بزرگوں کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں انہوں نے حضرت ذنون بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت فیض پایا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض حاصل کیا، اور حضرت بشر حافی کا ذکر کتاب کے صفحہ نمبر 204 پہ موجود ہے جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کتاب کے صفحہ نمبر 212 پہ موجود ہے۔ یہ کتاب سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ان بڑے بزرگوں کے، اور ان کے درس بھی ہو چکے ہیں۔ حضرت ذنون بصری کے درس 120 18 19 20 یہ نیٹ پہ درس سارے موجود ہیں۔ 118 119 120 یہ سری سکتی کے درس ہو چکے ہیں ہمارے پہلے درس۔ آج ہمارا درس نمبر 162 ہے۔ اس کے بعد حضرت بشر حافی کے درس ہو چکے ہیں۔ یہ درس 124 123 اور 124 یہ بھی نیٹ پہ موجود ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے درس 129 اور 130 درس ہو چکے ہیں۔ یہ جن بزرگوں کا ذکر ہوا ہے میں نے ان کا تھوڑا سا بتا دیا کہ ان کے بارے میں آپ مزید دیکھنا چاہیں تو کتاب کا حوالہ بھی دے دیا، اور نیٹ پہ اس کے درس بھی جو یہاں ہوئے ہیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک یہاں کال پیش کیا، حدیث پاک کا ایک تھوڑا سا کا حصہ ہے اور آگے اس کی تفسیر ہے۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے یہ بیان کی، انہوں نے یہ بات بیان کی، کنہوں نے؟ حضرت شیخ ابو سعید احمد بن عیسیٰ خراز بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی، جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا، یہ حدیث پاک کا مصرع حصہ ہے۔ آگے پھر اس کی تفسیر ہے، قال وعجبت لمن لم یر محسنا غیر اللہ کیف لا یمیل بکلیتہ الی اللہ۔ آپ فرماتے ہیں فطری طور پر دل اس شخص سے محبت کرتا ہے جس نے انسان کے ساتھ اچھائی کی ہو، بلائی کی ہو، نیکی کی ہو، احسان کیا ہو۔ اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جسے یہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی حقیقی محسن نہیں ہے، اور وہ شخص پھر بھی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں پہلے حدیث پاک دی کیا کہ دل اس شخص سے یا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے جس نے احسان کیا ہو، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ حیرت ہے اس شخص پہ جس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا محسن ہے، اور پھر بھی وہ اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، اللہ کا حکم نہیں سنتا، اللہ کی بات نہیں مانتا۔ تعجب ہے اس پر، ماننی چاہیے، اور ہم آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مانیں گے۔ آپ فرماتے ہیں فطری طور پر دل اس شخص سے محبت کرتا ہے، دل اس سے محبت کرتا ہے جس نے انسان کے ساتھ اچھائی کی ہو۔ اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جسے یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی حقیقی محسن نہیں ہے، اور پھر بھی وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ حضرت امام الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس ذری قول کی بڑی خوبصورت تشریح کر رہے ہیں، سنیں، اور اس کے بعد پھر اپنی دعا کی طرف آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص پر آپ فرماتے ہیں امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے احسان وہی کر سکتا ہے جو حقیقی مالک ہو، اور احسان کی تعریف یہ ہے کسی ضرورت مند شخص کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ تو جو شخص دوسروں کا احسان مند ہوگا وہ کسی دوسرے پر احسان کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی کہ وہ احسان اس کا نہیں ہے، وہ تو خود اس کا احسان مند ہے، وہ احسان اللہ کا ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو خود کسی کا احسان مند ہے وہ کسی پہ احسان کیسے کر سکتا ہے؟ احسان وہی کر سکتا ہے جو دوسروں سے بے نیاز ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی فرد کسی پہ احسان کرتا ہے تو وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ ہمارا یہی ایمان ہونا چاہیے۔ یہ توحید کی لازوال کتاب اسی لیے کہ ہر چیز کو گھما پھرا کے اللہ پر لے جاتی ہے، ہر چیز کو گھما پھرا کے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کسی ضرورت مند کے ساتھ اچھائی کی جائے تو جو شخص خود دوسروں کا احسان مند ہو وہ کسی دوسرے کے ساتھ احسان کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ حقیقی ملکیت اور حقیقی بادشاہت تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محسوس ہے۔ ملک بھی اسی کا، ملک بھی اسی کا، ملک بھی اسی کا، مالک بھی وہ ہے، سب کچھ اسی کا۔ اور آپ فرماتے ہیں حقیقی بادشاہت تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محسوس ہے، اور صرف اسی کی ذات ایسی ہے جو کسی دوسرے کے احسان سے بے نیاز ہے۔
اسے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں صرف داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں صرف اسی کی ذات ایسی ہے جو کسی دوسرے کے احسان سے بے نیاز ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس حقیقی انعام کرنے والے اور احسان کرنے والے کے انعام و احسان کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ان کے دل مکمل طور پہ اس کی ذات پہ فنا ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کو آخری جملے کو بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس حقیقی انعام کرنے والے اور احسان کرنے والے جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ کرے ہم سب نیک ہو جائیں انشاءاللہ۔ نیک بیٹھے کہاں ہوئے ہیں؟ ان کی نسبت سے نیک ہیں، اپنی ذات کی کوئی نہیں، ان کی نسبت سے نیک ہے، اپنی ذات کی تو نفی ہے، اپنی ذات کی تو نفی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ فرماتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس حقیقی انعام کرنے والے اور احسان کرنے والے کے انعام و احسان کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ان کے قلوب یعنی کہ دل مکمل طور پر اس کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اس طرح دیکھتے ہیں ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا محسن تو اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی محسن تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے ہمیں ماں باپ دیے، کیسی نعمتیں عطا فرمائی، کتنے کریم ہیں ہمارے ماں باپ، جو بھی اس نے ہم پہ احسان کیے وہ اسی کی طرف سے ہیں۔ جب وہ اس طرح دیکھتے ہیں تو پھر آپ فرماتے ہیں مکمل طور پر اس کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں سوچتے رہیں تو یہ معرفت ہے، معرفت اسی کو تو کہتے ہیں۔ یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، سوچتے رہیں تو آپ کو معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ جو کام بکی ہیں وہ اس کے ہیں، وہ کر ہی لے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں کام ہوتے ہی رہیں گے۔ یہ چیزیں حاصل کر کے لے گئے تو وہ کہے گا شاباش میرے بندو، میں نے جس کے لیے بھیجا تھا وہ لے آئے ہو، وہ کر رہے ہو، تم کامیاب ہو۔ اب کیا کہا جائے گا؟ سلام قول من ربی رحیم۔ جنت میں اللہ کا یہ کلام ہوگا جب ہم تختوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ سلامتی بھیجے گا، سلام قول من ربی رحیم۔ یا اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں بغیر حساب و کتاب کے دکھا دینا، تیری بڑی مہربانی۔ اور کیا فرمایا؟ تو جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس حقیقی انعام کرنے والے اور احسان کرنے والے کے انعام اور احسان کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ان کے قلوب مکمل طور پر اس کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ ہر ایک سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پھر وہ ہر ایک سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب قطع تعلقی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ جیسے اس نے کہا جیو ویسے جیتے ہیں، جیسے اس نے کہا میری طرف آ جاؤ ویسے ہی آتے ہیں۔ دنیا کے جتنے معاملات ہیں کم و بیش 10 لاکھ حدیثیں ہیں، سارے کے سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، تو ہمیں واش روم تک جانے کی ہدایت عطا فرما دی۔ الٹا پاؤں رکھ کے دعا پڑھ کے کسی چیز میں ہمیں محروم نہیں چھوڑا۔ جب آپ ساری چیزیں دین کے مطابق کرو گے تو آپ دنیا کے اندر آپ اللہ کی ذات میں غرق ہو جاؤ گے، آپ اللہ کی ذات میں غرق ہو جاؤ گے، آپ فنا فلا ہو جاؤ گے۔ رہنا دنیا میں ہی ہے، دکانیں کرنی ہیں، کاروبار کرنے ہیں۔ ہمارے دادا مرشد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ R.A تھے، شیشے کی دکان لے گا، وہ کیا فرمایا؟ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات سے جڑ جائیں، اور یاد رکھیں بندہ تھوڑا سا اس طرف سے بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ بندوں کی ناشکری نہ کرنے لگ جائیں۔ اور یہ حاصل کلام ہے، یہ بندوں کی ناشکری نہ ہو جائے۔ درس مکمل ہوا کہ حضرت واصلی واصف فرماتے ہیں کسی کے احسان کو اپنا حق سمجھنے والا بندہ اچھا نہیں ہوتا، وہ احسان چاہے اچھا نہیں ہوتا۔ کوئی احسان اللہ احسان کرے تو وہ اپنا حق سمجھ لے، اللہ کسی بندے کے ذریعے اس پہ احسان کرے تو وہ اس بندے کا شکریہ بھی نہ ادا کرے اور اس کو اپنا حق سمجھے۔ کسی کے احسان کو اپنا حق سمجھنے والا بندہ اچھا نہیں ہوتا، وہ تو ہم پہ احسان کرتا ہے، کرم کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے نیکی کی ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرے، لیکن نظر کس پہ رکھیں؟ اس پہ۔ حقیقی محسن وہ ہے، حقیقی محسن کو نہ کبھی بھولیں، اس بندے کے چکر میں اس کو نہ بھول جائیں۔ اس سارے درس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے ہی پیچھے لگ جائیں کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اب یہ مجھ سے سیاہی کرائے، سفیدی کرائے، یہ نہ سمجھیں، کیونکہ نیکی اللہ نے کروائی ہے۔ لوگوں کی ضرورتوں کا تمہارے ساتھ وابستہ ہونا تم پہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر کوئی بندہ ہماری ضرورت پوری کرتا ہے تو اس پہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ نے ہماری ضرورت بھی پوری کی ہے، لیکن اس کا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاصل کلام خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی زور کم زور سارے۔ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی
زور کمزور سارے طاقتور بھی کچھ نہیں ہے اور کمزور بھی کچھ نہیں ہے خدا کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی طرف سے جو معاملہ بھی ہو حقیقی محسن اللہ تعالیٰ ہے. خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے. سہارا جو کسی کا ڈھونڈتے ہیں بحر ہستی میں سفینہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ ڈوب جاتا ہے. سہارا بس اللہ تعالیٰ کا ڈھونڈنا ہے. بس اللہ کے سہارا. اللہ کا سہارا کیا؟ دین سے جڑ جائیں. بس دین سے جڑ گئے تو فذکرونی اور پھر وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اذکرکم. آپ نے فذکرونی کر دیا. کیسے؟ دین سے جڑ کے. اب اس نے آپ کا دھیان رکھا کیا کر کے؟ اذکر کر. وہ آپ سے جڑ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کا چھوٹا سا واقعہ پھر توبہ کر کے دعا مانگتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ بہت محسن ہے, اللہ بہت احسان کرنے والا. بار بار اس جملے کو دہراتے رہا کریں تو اللہ سے عشق ہو جائے گا. اللہ کون ہے؟ حقیقی محسن ہے اللہ تعالیٰ. حضرت موسیٰ بارش نہیں ہو رہی, 70,000 بندے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے میدان میں آ گئے. دعا مانگی تو دھوپ اور زیادہ ہو گئی. آپ نے کہا یا اللہ, فرمایا اے موسیٰ ان 70,000 بندوں میں 40 سال سے ایک بندہ میری نافرمانی کر رہا ہے, اس کو نکال دو تو بارش ڈال دوں گا. اوئے وہ بندہ ڈر گیا. پتہ تو ہم سب کو ہے نا ہم کیا ہے. اس بندے نے کنکھیوں سے کبھی ادھر دیکھا, ادھر سے بھی کوئی نہیں نکلا. تھوڑا سا ادھر دیکھا, اس نے کہا ادھر سے بھی کوئی نہیں نکلا. وہ ڈر گیا, اس نے کہا وہ میں ہی. اس نے جلدی سے اللہ سے رابطہ کیا. اس نے کہا یا اللہ عزت رکھ لے, بڑے لوگ ہیں, 70,000 بندہ ہے, یا اللہ عزت رکھ لے. اللہ ہماری بھی عزت رکھ لے. ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگو. 70,000 بندہ. اس نے کہا یا اللہ میری عزت رکھ لے, میں آج کے بعد تیرے ساتھ پکا وعدہ کرتا ہوں, میں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں. ابھی اس نے اللہ سے رابطہ جوڑا. دیکھو اللہ کتنا کریم ہے, اللہ کتنا مہربان ہے. فوراً اللہ سے رابطے جوڑ لو اور تیز ٹھنڈی ہوائیں آئیں, بارش پڑنی شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, ابھی کوئی بندہ نکلا بھی نہیں, کوئی بات کسی طرف لگی بھی نہیں اور بارش بھی آ گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا مجھے بتا. اللہ پاک نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اس کے ذریعے سے ڈال دی. جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہوئی تھی میں نے اس کی وجہ سے ہی ڈال دی ہے, اس کے دوپہر ہی ڈال دی. کہا یا اللہ تعالیٰ مجھے وہ بندہ بتا تو صحیح. فرمایا میں تو خود غیبت سے منع کرتا ہوں, میں کیسے بتا سکتا ہوں. میں نے تب نہیں بتایا جب 40 سال اس نے میری نافرمانی کی. اب تو میری اس کی یاری رکھ گئی, اب تو میرا ایک دوست ہو. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. فرمایا اب تو میری دوستی ہے اس کے ساتھ, میں کیسے بتا سکتا ہوں. وہ میرا دوست ہو گیا, میں کبھی راز نہیں کھولتا. آج اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی سالوں کے 40-50 سال کے تیرے نافرمان ہیں, سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ سب بولو یا اللہ ہماری توبہ قبول. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی کا واسطہ جس کی توبہ تو نے ایک لمحے میں قبول فرمائی. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا, ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یا اللہ تیرے پیارے حبیب کے امتی ہیں. یا اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں سچے دل سے مبارک ہو آپ کو جس نے دل سے توبہ کی. وہ ایسے ہے جیسے ابھی پیدا ہوا. حدیث پاک کا مفہوم ہے گناہ معاف ہو گئے, قضا باقی رہ جاتی ہے. جو نمازیں آپ کی بقیہ رہتی ہیں ان کو اللہ کے لیے ادا کریں, جتنی ہو سکتی ہیں ہو جائیں, باقی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا. آگے سے نماز کے پابند ہو جائیں, 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں, اور جو نمازیں بقیہ رہتی ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ قضا کرتے جائیں. جتنی ہو گئی, باقی اللہ بہت کریم ہے, اپنے فضل سے معاف کر دے گا. جس کا کچھ لینا دینا ہے حق ادا کریں, جتنا کر سکتے ہیں, جتنا رہ گیا اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم. سید العربی والعجم اسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولیٰ نور الہدیٰ کاف الورى مصباح الظلم. جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہیٰ مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصود والمقصود موجودہ. سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین. راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین اسراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین.
سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلۃ وصلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا رب العالمین یا رب لم یزل یا رب لم یزل درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزتوں کے تاج رکھتے ہیں اللہ ہماری پریشانیاں دور کرتے ہیں اللہ رب العالمین تمہیں اللہ رب العالمین کو مسائل فلا تنہر تو خود فرماتا ہے کہ مانگنے والے کو چھڑکی نہ دو تو خود ہمیں کیسے محروم کر سکتا ہے تو نے قرآن میں یہ آیت بھیجی ہے وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اللہ ہم تیرے دربار میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے سے ہمیں مالا مال فرما اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے اللہ ہماری جیبوں کو مال سے بھر دے رزق سے بھر دے اللہ ہم میں جو محتاج ہے اس کی محتاجی دور فرما جو کسی نوکری کے لیے پریشان ہے اللہ اس کو نوکری عطا فرما جس کے رزق میں کمی ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما یا اللہ دکانداروں کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما تاجروں کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ملازم پیشہ لوگوں کو برکتیں عطا فرما یا اللہ ان کی تنہاؤں میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ جو اپنے بچیوں کے لیے پریشان ہے ان کے نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما یا اللہ جو اولاد کے لیے پریشان ہے ان کو اولاد عطا فرما یا اللہ ہمارے آصف اجمیری صاحب کے والد صاحب اللہ کی صاحب فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا یا اللہ ان کو کروٹ جنت عطا فرما یا اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما یا اللہ قبر میں حضور سرور کائنات کی بار بار زیارت کرا یا اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ ان کی ہم سب کی مشکلیں آسان فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے جو تنگ دست ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما ان کی تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ جو جس حاجت کے لیے آیا کھڑا تجھے حضرت علی المرتضیٰ کا واسطہ ہے داتا علی جویری کا واسطہ ہے ہم سب کی حاجتیں پوری فرما یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے اللہ ہمیں ہر طرح کی تنگی سے بچا لے یا اللہ ہمیں ہر طرح کی پریشانی سے بچا لے یا رب العالمین ہماری عزتیں شرمیں محفوظ فرما لے ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما اقبال شہید صاحب کے بیٹے کو اللہ بیٹا عطا فرما کل کو اللہ تعالیٰ کل بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ تعالیٰ جو جس حاجت کے لیے بیٹھا اس کی حاجت پوری کر دے یا اللہ ہم سب کی حاجتیں پوری فرما ہمیں قرض سے نجات عطا فرما لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا اللہ انٹرنیٹ کشف ٹی وی کے ذریعے ڈی وی ڈی کے ذریعے جو دعا میں بیٹیاں بہنیں مائیں شامل ہیں اللہ ان کی دعا بھی قبول فرما ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار کر دے اللہ سب کے مسئلے حل فرما اللہ سب پہ کرم فرما اللہ تو ہمارا حقیقی محسن ہے ہم پہ لمحہ بلمحہ احسان فرما اللہ تو ہمارا حقیقی محسن ہے تو ہم پہ لمحہ بلمحہ احسان فرما یا اللہ تو ہمارا حقیقی محسن ہے تو ہم پہ لمحہ بلمحہ احسان فرما اللہ ہمارے طاہر سعید صاحب انٹرویو دے کے آئے ہیں ان کو بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرما ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما ہم سب کی مشکلیں آسان فرما کریمہ ببخشائے برخالمہ کہ ہستہ مسیرے کمندے ہوا نہ دارم غیر است فریاد رس تو ہی آسی آرا خطا بخش و بس خطا بخش و بس خطا بخش و بس وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور وزینت خرچ محمد و آلہ و اصحابہ